اللہ نے انسان کو دنیا میں، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا اللہ رب العزت سے صحیح تعلق ہو جائے اور ان چیزوں پر عمل ہو جائے جس پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے جس سے انسان راستے میں جا کر بھٹک جاتا ہے، ان راستوں پہ چل کر انسان بھٹک جاتا ہے، تو انسان کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ قائم کیا، یعنی رجال اللہ، اور پھر ان کے ساتھ کم و بیش ہر ایک کے ساتھ کتاب اللہ، جسے ہم صحیفے بھی کہہ سکتے ہیں اور کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو بھیجے ایک دوسرے کے انسان کی رہنمائی کے لیے، کتاب اللہ، اور پھر اس پر عمل کروا کر صحیح عمل دے کر یہ کیسے نمونہ انسان اس کتاب پر عمل کیسے کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ دکھا کر انسان کو صحیح راستہ بتلا دیا اور بھٹکے ہوئے راستے سے بچا دیا کہ کس طریقے سے انسان، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ انسان صحیح راستے پہ چلے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہی دعوت تھی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور ایک اللہ رب العزت کی طرف سب کا تعلق ہو جائے، سب کا تعلق ایک اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو جائے۔ اور پھر وہ میں نے عرض کیا کہ جس نے بھی یہ کیا، اللہ سے تعلق کو جوڑا، دیکھیے ہم سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیا بار بار جملہ، اللہ سے تعلق کو جوڑنا، اللہ سے تعلق کو جوڑنا، ہم تو ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس سے کون انکار کرتا ہے، یقیناً مانتے ہیں، لیکن بس اللہ کی ماننے میں تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جب مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ جب دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ایک انسان کی زندگی کے اندر ایک موڑ کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ ایک موقع پر اس کو اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے، اپنی ذات کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کو بھی جاری رکھنا ہے، اپنے ارمانوں کو بھی تھوڑا سا کبھی پورا کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کا حکم اس کے خلاف ہوتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے اس انسان کے لیے۔ اب جب اس موڑ پر آ کے جب کشمکش ہوتی ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی مانتا ہے یا نہیں، یہاں پہچان آتی ہے۔ تو بس یہ فیصلہ ہم میں ساتھ ساتھ خود کر لے کہ ہم اللہ کی کہاں مان رہے ہیں اور کہاں نہیں مان رہے، کس موقع پر مان جاتے ہیں، کس موقع پر ایسا نہیں کہ نہیں مانتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی گزر بھی جاتے ہیں۔ یہ چیز ہے اصل کہ ہمارا صحیح تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جائے، یہ اصل چیز۔ میرے محترم دیکھیے، انسان کے ساتھ انسان دیکھیے ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو میں نے عرض کیا نا کہ صحیح راستے پہ چلے اور غلط راستے سے بچے، تو اس کے برعکس جو چلتا ہے نا کہ غلط راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور صحیح راستے سے آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، یہ انسان کے ساتھ کچھ دشمن ہیں۔ ایک تو انسان کا سب سے بڑا دشمن جو اندرونی دشمن ہے، یہ ہے انسان کا اپنا نفس۔ یہ بہت ساری چیزوں میں انسان کو بھٹکاتا ہے، پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے، اور ایسے لے کے جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا نا کہ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ، وہ تو اس برائی کو، نفس ہے ہی انسان برائی کو اٹھانے کے لیے، برائی کی طرف ابھارنے کے لیے، الا ما رحم ربک، استثناء کر دیا کہ جن پر اللہ کا رحم آ گیا، یعنی جس نے اللہ سے اس بات کو طلب کیا کہ اللہ سے بچا، اور اس نے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کری، بچانے کی کوشش کری، اللہ نے اس پر رحم کا معاملہ کر دیا۔ یہ الا ما رحم ربک کا مطلب یہ ہرگز مت لیجیے گا کہ جی اللہ کی توفیق ہوگی تو کروں گا ورنہ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ہماری عبادت کی۔ ہاں اچھی طرح ذہن میں ہم رکھیں، الا ما رحم ربی، ہم اپنی طلب کو پیش کیا، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، آگے پیچھے تھوڑا سا معاملہ ہوا اور طلب کی، دعا کری اور بچانے کی کوشش بھی کری، لیکن یہ انسان الا ما رحم ربی، اب اللہ کی پھر بھی انشاءاللہ رحمت اس پر آئے گی کہ اس نے اپنے آپ کو پیش تو کیا، کوشش تو کری، بچنے کی کوشش تو کری، نفس سے تھوڑا لڑا تو پھسل گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن لڑا تو نفس سے، یہ ہے اصل چیز۔ تو وہ تو ہمیں نفس ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جو ہم کو کہیں بھی نہیں چھوڑتا،
ہر جگہ پر انسان کو لے کے جاتا ہے۔ اور میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی یہی تو غم تھا، یہی تو غم تھا، اور کیا تھا کہ کس طریقے سے میری یہ امت جہنم سے بچ جائے۔ وہ جو اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلا جائے، اس دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا، جس کی حیثیت اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اتنی بے حیثیت چیز ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات یہی تھی، کہیں دنیا کے کوئی کسی چیز کی تعلیمات کہیں پر نہیں بیان کی گئی کہ یہ کر لو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کر لو گے ایسا کر لو، تمہارے پاس اتنا مال ہوگا تو یہ سسٹم میں آ جائے گا، یہ کر لو گے تو یہ، کوئی بات نہیں۔ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے اگر آ گیا یہ تو بتایا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ تم مال کے جمع کرنے کی کوئی ترغیب دی گئی، بلکہ اس کو تو بہت قرآن میں سخت الفاظ استعمال کیے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جمع بھی کرے اور گنتی میں شمار لگا رہا، بس گن تو 99 کے پھیر میں لگا ہے، اس کے لیے تو بہت سخت الفاظ استعمال ہے، لیکن آ گیا استعمال کر رہا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے حکموں پر خرچ کر رہا ہے، سبحان اللہ، اس کو برا نہیں کہا، جمع کا کہا اور عددہ کا کہا، خرچ کرنے والے کو تھوڑی کہا، اس کو تو اس کے تو فضائل بیان کیے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وہاں تو خرچ کر رہا ہے، جمع کرنے والے کو منع کیا ہے، اور جب جمع کر رہا ہوتا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو پھر نفس کی مان رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھی، بس ہر وقت یہی سوچ پیدا کری انسان کی کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے اور جنت سے اپنے آپ کو لگائے۔ یہ ہے انسان کا نفس کے دشمن، جس سے ہم بچانے کو کہا گیا، ترغیب دی گئی کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا شیطان، جو باہر کا دشمن، ایک اندر کے پہلو میں بیٹھا ہوا دشمنی کر رہا ہے، ایک باہر سے بیٹھا ہوا دشمنی کر رہا ہے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بنی آدم کے دل کے اوپر اپنی سونڈ لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو بہکاؤں، لیکن کب بہکا سکتا ہے وہ بھی انسان کے ہاتھ میں، جب غفلت میں ہوتا ہے، جب اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ہر وقت رطب اللسان رہنا، زبان اللہ کی یاد کرنا۔ یہ صحابی رسول نے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی، یہی بتایا، ہر وقت یاد رہو، یعنی تمہیں نفس سے بچنا ہے، نفس اور شیطان کے شر سے بچنا ہے، شیطان سے، شیطان کے اندرونی جو بیرونی طاقت جو ہے، یہ انسان کو جو لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، اس سے بچنا ہے، تو اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں رکھو۔ دیکھیں اللہ کیسے مدد فرمائی، چلتے پھرتے وذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کتنا یاد کر سکتے ہو، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لعلکم تفلحون کہا تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس دنیا کی غفلت سے اگر ہمیں آپ کو بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے میرے محترم، تو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگانا ہوگا، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بٹھانا ہوگا، ہر وقت یہ بولنے ہوں گے، تاکہ جب جو جس چیز کا آدمی کے اندر چیز ہوتی ہے نا، وہ باہر آ رہی ہوتی ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر بزنس مین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے، کہاں پر پہنچی بات، کہاں آپ کا پہنچا، کیسے ہوا، کہاں تک، یار وہ پھنس گیا، یار آج کل یہ مسئلہ ہے، آج ٹریڈنگ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، آج کل یہ اس میں ہو رہا ہے، یار مال ایل سی میں یہ مسئلہ آیا، ایل سی کھلنے میں یہ مسئلہ آیا، یہ بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، اور نہیں ہو رہی ہوتی، ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، جی یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے اس سلسلے میں چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی تھوڑی مجلس کے اندر اللہ والوں کی ماحول، ایک نیکی کے ماحول کے اندر، جب ذکر کے ماحول کے اندر اللہ کے یاد والوں کے ماحول کے ساتھ بیٹھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ 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 کی یاد، اللہ کے رسول کی تعلیمات، اللہ کے رسول کی سنتیں، اللہ کے رسول کی بات، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ اندر وہی چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا ہم ذکر کریں گے، جتنی یاد کریں گے اللہ کو، اس شیطان کے جو ہمارا سب سے بڑا انہ لکم عدو مبین، سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے ہمیں اللہ رب العزت بچا کے رکھے۔ یہ مولوی یا غیر مولوی کی باتیں نہیں، ذہن میں رکھ لیجیے گا اچھی طرح۔
یہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کے، ہر ایمان والے کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہی چیزیں ہیں، یہی سارا سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو ساری فیکٹریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگوا سکتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پتہ تھا یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی مولوی کو ترقیوں میں حائل نہیں ہو رہا ہے، آپ کی تنزلی کے حل میں حائل ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایمانی تنزلی ہو رہی ہے یہ نہ ہو جائے، اس میں اندر حائل ہے وہ، آپ کی ترقی، مال کی ترقی میں کوئی حائل نہیں ہو رہا ہے مولوی، یاد رکھیے گا، کوئی آپ کو غلط رخ پہ نہیں بتا رہا ہے، بلکہ آپ کے لیے صحیح راستے بتا رہا ہے کہ مال کمانا ہے، اس طریقے سے کماؤ، اس طرح نہ کماؤ، وہاں حائل ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کو کوئی الزام مت دیجیے، اپنے آپ کو الزام دیجیے میرے بھائی، اس کو غور کریں، خود فکر کریں کہ یہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتی تو نہ ہمارے آبا و اجداد مرتے، نہ ہمارے پرانے لوگ مرتے، سب رہتے، چل رہے ہوتے، چلتے رہتے، کیونکہ رہنا یہی تھا نا، لیکن نہیں، رہنا یہاں نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ہمیں سلسلہ چلا، جہاں رہنا ہے وہاں سب جمع ہو رہے ہیں، ہاں الحمدللہ، سب پیچھے والے لوگ سب وہاں جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں سب کو رہنا ہے وہیں جا، اور ہم بھی انشاءاللہ وہیں جا رہے ہیں، وہیں پر ہمیں بھی جمع ہونا ہے جا کر، اس لیے اس کو باقی رکھا ہے اللہ نے، اور اسی لیے شروع سے جب سے دنیا بنائی، جب سے وہاں بھی وہ بھی تیار ہوئی بھی، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بس دکھا دیا وہاں جانا ہے، یہاں رہنا ہے، مرضی ہے تمہاری۔ تو اس لیے نفس دشمن، اور تیسرا دشمن جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا، حدیث میں اس کو بیان کیا گیا، وہ ہے برا دوست۔ ہاں، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، بس ذہن میں رکھیں، یعنی جیسی دوستی، جیسا لوگ، قرآن نے کسی دوست کے لکھا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، اپنا رہبر نہ بناتا، اپنا ساتھی نہ بناتا، اپنا لیڈر نہ بناتا، جس کو نہ بنانے کی بتایا گیا، اس وقت آدمی کاش کرے گا، قرآن نے نقل کیا۔ تو یہ برا دوست، بری صحبت اسی سے ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ برا دوست ہوتا ہے تو یہی دوست غلط جگہ لے جا کر شیطان اور نفس کو سینٹرائز کر کے انسان کے دل کے اندر گھما لیتا ہے اور لے جاتا ہے، اور یہی دوست، یہی اللہ کا نیک بندہ، یہی اللہ والا، جب اس کے پاس آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ان تمام چیزوں سے نکال کر اس کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت بٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے دوست، برا دوست، اچھا دوست، اچھی صحبت، بری صحبت، یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے محترم، اس کو بچانا ہے۔ رشتہ جب کسی کا جاتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ دیکھو تو ذرا کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا، دیکھو ذرا کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، دوست، وہاں یہ چیک کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو کتنا بڑا دشمن ہے یہ انسان کا، یا کتنا اچھائی والا ہے یہ شخص۔ اپنے بچوں کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا، کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہ سگریٹ پینے والے کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، کسی غلط آدمی کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہی دوست، یہی صحبت، یہی چیز ہے، اس کا نام اسی کو کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بٹھانا۔ اور جب دنیا بھری بھی ہوتی ہے، دنیا ہی چکروں میں ہوتا ہے، تو اب اگر اس کو اچھی صحبت ملتی ہے یا اچھے صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے تو ملاؤں کے ہاتھوں چڑھ گیا، بھائی بچ کے رہنا، زیادہ نہیں آگے بڑھنا، ابھی تو بہت کچھ دیکھ رہے ہیں تم نے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ یہ ہمارے آپ کے جملے ہیں مسلمانوں کے، میں ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، ہم سب اسی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو، میرے محترم، یہ دشمن تو ہمیں قرآن نے، حدیث نے اتنا واضح طور بتا دیا، اور اب ہم سینے سے لگائیں تو یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ راستہ پتہ ہے، پرخطر راستہ ہے، آپ کو بتا بھی رہے، ایک آدمی سمجھا بھی رہے، ایک عام آدمی بھی بتا رہے، ایک بڑا آدمی بتا رہا ہے، یار اس راستے سے مت جانا۔ کون پہلوان، کون لیڈ، کون اپنے آپ کو جو ہے وہ ہوشیار سمجھ کے جائے گا، کون جائے گا؟ اچھوں کی جو ہے نا پروٹوکول میں بھی نہیں جائے گا آدمی، پروٹوکول میں بھی نہیں جائے گا۔ یہ کچے کے راستے جو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کو میں صرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اچھوں کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی، کیوں بھائی؟ پتہ ہے کہ یہ پرخطر راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سارے پرخطر راستے بتلا دیے کہ اے انسان، تیرے لیے یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز بہتر نہیں ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ نقصان دہ۔ اپنے آپ کو اب کون نہیں بچائے گا، تو پھر ذی عقل اور غیر ذی عقل خود ہی فیصلہ آدمی کرے۔
تو اعمال کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا میرے محترم، کرتے رہے، کرتا بھی رہے، اس پر گھمنڈ بھی نہیں کرنا ہے، اس پر گھمنڈ بھی نہیں کرنا ہے، وہ تو اللہ سے مانگتے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا ہے کہ کس طریقے سے میرا تعلق اللہ سے جڑا. اس لیے آپ نے دعا میں ہم نے سنا ہوگا، آپ ہم سنتے بھی ہوں گے، اکثر بھی کہتے ہیں اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمانا. تو معلوم ہوا کہ عمل تو کرتے رہنا ہے، لیکن ضرور یہ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھلائی ہے نا کہ خاتمہ بالخیر ہی تو ہے کہ ایک انسان ساری زندگی ایک عمل کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے آگے. کوئی اللہ نہ کرے ایسی چیز میں آ کے آخر میں پھنستا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور ایسا عمل کر کے اپنے آپ کو انسان اس جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم میں چلا جاتا ہے. ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے دوست. اس لیے کہا کہ عمل تو کرتے رہنا ہے اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرتی رہنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، کیونکہ انما الاعتبار بالخواتین کا ہی تو اعتبار ہے سارا. یہی تو فرمایا کہ جس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ آ گیا فقط اس کے لیے جنت واجب ہو. جلدی کلمہ پڑھا آخر میں، اور انشاءاللہ جو اعمال صالحہ کرتا رہے گا، سنتوں سے محبت کرتا رہے گا، اللہ سے تعلق جڑا رکھے گا انشاءاللہ. اور ان عملوں کو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جس کو ہم آج کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہے ہوتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی ویسے انکار نہیں کر رہے ہوتے ہیں، عمل نہیں کر رہے تھے، انکار ایک طریقے سے. اس کے فرمائے کہ جو شخص اس سنت کو عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے گا اور کرتا رہے گا، اس کو موت کے وقت اللہ ضرور بھی ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا. اور جس کو کلمہ نصیب ہو گیا، حدیث میں دوسرے کا فرمایا جس کا آخری جملہ کلمہ ہو، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت اس کے لیے واجب ہے. اب عمل سے ہی تو جنت آئی نا، اور خاتمہ بھی اچھا عمل کی وجہ سے آیا، اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے آیا، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں بار بار ہر وقت یہ جملہ آج کے لوگ کہہ رہا ہوں، سنتوں کا مذاق مت اڑائیے، اللہ کے حکموں کا مذاق مت اڑائیے، نہیں عمل کریں یار، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہ کم ہے، گناہ نہیں کا مطلب وہ گناہ کم ہے اس گناہ کے مقابلے. آج کل میں لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں، آوازیں کانوں میں آتی ہیں پڑتی ہیں، اتنی خطرے کی بات ہے کہ عمل نہیں کر بھی رہے اور اس کے ساتھ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا میرے محترم، توبہ کی توفیق بھی اللہ سے طلب کر لیتا ہے اس مذاق اڑانے کی وجہ سے. اس لیے یہ کبھی بھی نہ کریں، خدا کے لیے نہیں عمل ہو رہا، اللہ سے توبہ ماں کریں، اللہ میں غلطیوں کے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اسی توبہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، انشاءاللہ پھر بھی اللہ رب العزت اس کلمے کی بدولت اس کو جنت میں لے کے جائیں گے اور اس کی انشاءاللہ نجات ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے کسی موقع پر اگر کبھی کسی نے ہم نے مذاق اڑا دیا نا میرے محترم، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اپنی ساری چیزیں جو نا اس کھوپڑی سے سوچ رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، صحیح معنوں میں تو دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی چیز سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہر چیز کو دنیا سے سوچ رہے ہوتے ہیں، بھوسا بھی تو دنیا ہی ہے نا، اسی کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہر چیز کو، اس دین کو بھی اسی سے پرکھ رہے ہوتے ہیں. یا میری سمجھ میں تو نہیں آیا مولوی صاحب، آپ نے کیوں بات کری ہے؟ بھائی نہیں آئی تو تیری عقل کا قصور ہے، یا اس بات کا قصور ہے، یا اس حدیث کا معاذ اللہ کا قصور ہے، یا اس آیت کا قصور ہے، یا اللہ نے جو حکم دیا اس کا معاذ اللہ کا قصور ہے، کھوپڑی کا ہمارا خراب ہے، اس کا قصور ہے ہمارے خود عقل کے اندر. کیوں بھائی، عقل کیا چیز ہے؟ میں تو ہمیشہ ساتھیوں کہتا ہوں عقل کا مطلب تو ایک ذرا سا اسکرو ہے، اسکرو تھوڑا سا پیچھے یوں ہو جائے بس، جیسے وہ گاڑی کی ریس ہوتی ہے نا اور تیز ہوتی ہے، اس کے لیے اسکرو تیز ہلکا ہو رہا ہوتا ہے نا، جب گاڑی کا وہ اس کے اندر وہ اسکرو تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے، سلو کر دیتے ہیں تو گاڑی بار بار بند ہو رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا کہ جی سلو جیٹ کے اندر کچرا آ گیا، یہی جملہ ہوتا ہے نا، اور پھر اس کو سیٹ کر دیتے ہیں تو وہ گاڑی چلتی رہتی ہے، پیٹرول کا فیول کا جو سسٹم ہے سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہی ہمارے عقل کا اور یہی ہماری اس کا بھی کوئی ہے، ذرا اسکرو تھوڑا پیچھے ہو جائے نا تو بار بار جھٹکے لگ کے، اسی لیے دین اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. رکھنے کی کوشش کریں بھائی، اچھے میکینک یعنی اچھے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو سمجھیں اور سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، تو وہ ہماری گاڑی صحیح چلتی رہے گی. ورنہ ایسے جھٹکے مٹکے لگتے رہیں گے اور پھر ایک دن روڈ پہ کھڑی ہو کر یعنی قبر میں چلی جائے گی. یہی ہے میرے دوستو انسان، جس پر انسان اکڑتا ہے نا. میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں. شعر مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ چند
چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ یہ ہے ہماری حیثیت، چند شعروں کے اندر اس کو بند کر دیا۔ اس پر ہم پھوں پھا، یہ وہ، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہو سکتا بھائی، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں جوڑا، تو کچھ نہیں ہوگا میرے دوستو، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ سے تعلق ہے تو اس کا کوئی کسی کا نہیں بگاڑ، جس کا تعلق ہے سامنے والا اس کو کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ورنہ پھر وہی میں نے کہا کہ انما الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار، دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے واقعہ نقل کیا ہے بلعم باعورہ کا، بہت بڑا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بہت یعنی اللہ سے اتنا تعلق تھا کہ بعض روایتوں بعض میں 300 برس، بعض میں 500 برس تک عبادت کا اس کا ذکر آتا ہے۔ اتنا اللہ کا ولی بن چکا تھا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے سارے فیصلے نظر آتے تھے اس کو، یہ اللہ نے اس کو اتنا مقام دے دیا تھا۔ لیکن انسان، یہ ہے اصل میں بتا رہا ہوں کہ جب آدمی اپنی کھوپڑی سے ہر چیز وہ کرنے لگتا ہے، اپنے نفس کی ماننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ 500 برس کی عبادت بھی سائڈ پہ چلی جاتی ہے۔ پھر محترم، ہماری تو 10-20 برس کی عبادت بھی نہیں ہے، اللہ نے دکھایا قرآن میں پورا نقشہ کھینچا ہے اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ آئے اور اس کو بھڑکایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تم بد دعا کرو۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، نبی ہیں، میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تعلق ایسا جڑا ہوا تھا کہ ہر سے سارا سسٹم چل رہا تھا اس کا، اللہ نے اتنا مقام دیا تھا۔ لیکن جب انسان کو خواہشات پر، جب شیطانیت پہ آ جاتا ہے نا، تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، کہا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ میں بہت تنگ کر کے رکھا ہوا، تم بد دعا کرو ان کے لیے۔ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، یہ لڑکیاں دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، وہ جو انسان کی سب سے کمزوری چیزیں ہیں، زر زمین، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، اسی میں انسان مر جاتا ہے۔ وہ ملنی 6 گز کی 6 زمین ہے، 6 گز بھی نہیں 6 فٹ، لیکن اس زمین کے اوپر آدمی جو باہر بیٹھا ہوا آدمی کتنے لوگوں کی زمینیں ضبط کر رہا ہوتا ہے، ہضم کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جانا وہ 6 فٹ کے اندر ہے، وہ نہیں سوچ رہا ہوتا اس وقت۔ عجیب شیطانیت اور خواہشات پر انسان کو مستی میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور پتہ ہے دفنا کے آ رہا ہوتا ہے، پھر بیٹھ کے باہر کے بیٹھ کے رشوتیں لے رہا ہوتا ہے، پتہ ہے اس کو کہ میں بھی دفنا کر آ رہا ہوں، میں بھی ادھر اس طرح دفنانے جاؤں گا، لیکن کیوں؟ یہ بنا ہوا نہیں ہے، گند یہاں پر بھرا ہوا ہے، یہاں پر گند بھرا ہوا ہے، ایمان ہے نہیں، مال 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 کا پھنسا ہوا ہے آدمی۔ بس ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ شخص نہیں مانا، بہرحال خواہشات، انسان کے اوپر نفس غالب آ گیا اور اس نے حامی بھر لی۔ جیسے اس نے حامی بھری، اللہ نے وہ سارا نظام اس کا بند کر دیا، سب ختم، کچھ نہیں، اب اس کو اندھیرا چھا گیا، بڑا پریشان ہوا۔ لیکن پیچھے اندر سے نفس کو قرآن نے رہنے، اس کو اندر تھی ساری خواہشات چل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم خچر لے کے آؤ میرے لیے، میں خچر پہ اوپر چڑھ کے جاتا ہوں، نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن خواہش میں اندھا ہو جاتا ہے نا آدمی، تو پھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا خچر لے کے آؤ، خچر پہ بیٹھا۔ قرآن نے نقل کیا کہ جب وہ اوپر چڑھتا تھا تو اپنی اس کے اوپر کی زبان ایسے لٹک گئی، لٹکتی تھی ہانپتے ہوئے جیسے کتے کی لٹکتی ہے۔ قرآن نے پورا نقشہ کھینچا اور وہ اوپر تو چڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اللہ نے سارا نظام ہی بند کر دیا تھا، کتے کی طرح ہانپتا کھانپتا اللہ نے اس کو نیچے گرا دیا، گیا سب کچھ، سب عبادت ختم، سب چیزیں ختم، سب اللہ سے تعلق جو تھا وہ ختم، چند خواہشات کو، چند ٹکوں کو پوچھے کرتے پورا کرنے کے لیے۔ یہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انما الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار میرے دوستو، ڈرتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو کبھی کبھی آدمی سوچتے ہیں نا پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ اس سے بڑا شیطان کا حملہ ہے۔ ہاں، کیوں قبول نہیں ہوگی؟ ایمان والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے حکم پورا کرے، اللہ کے رسول کی تعلیم پہ عمل کرے، کیوں قبول نہیں ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی۔ سوچنا بھی برائی ہے، یہ پیچھے لے جانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، دھکیلنے کے لیے ہوتی ہے، یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے۔ تو قبول تو ضرور ہوگا،
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق کا ملنا پچھلی نماز کی قبولیت کی حدیث میں بیان کی علامت ہے. اور کیا چاہیے؟ ورنہ اللہ کو پھر میں نے کہا سجدے کی، ہمارے سجدے کی تھوڑی ضرورت ہے، نہ ہماری توبہ کی ضرورت ہے. اللہ کو، اللہ کے لیے بہت تعداد موجود ہے. ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو، یہ ہے میرا ایم، یہ میرا مطمع نظر ہونا چاہیے میرے محترم، یہ مقصد ہونا چاہیے میرا. مجھے اللہ کے جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا میں تو اسی پر عمل کروں گا اور اسی پہ آگے چلوں گا. کیونکہ میرے دوستوں میں نے کہا نا کہ انسان کا جو نفس ہے وہ تو انسان کو ڈراتا رہتا ہے، وہ تو انسان کو دنیا کی طرف لے کے چلتا ہے. عاجزی، انکساری، توبہ، اللہ ٹھیک ہے بس آپ قبول فرما لیجئے، اللہ آپ قبول کر لیجئے، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، اللہ اچھا ہی ہوگا. ڈرتے رہنا چاہیے، یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ بس قبول کر لے، یہ ہے اصل چیز، یہ قبول کرے. اور اپنے آپ کو انسان کچھ نہ سمجھے. ہم تو یہاں 2 رکعت نماز، کچھ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اگر جماعت کے ساتھ آگے کچھ تہجد ایک آدھ دفعہ پڑھ لی تو بس سمجھتے ہیں کہ یار ولایت کا آدھا درجہ تو کم سے کم میرے پاس آ ہی گیا ہوگا، باقی میں انشاءاللہ ادھر ادھر سے حاصل کر لوں گا، لوگوں کو وہ کریں. نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو اپنی پوری ایک ایک جز، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاقیات، رشتہ داری، پڑوسی، لین دین، یہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ بھی سب ہمارے لیے ہیں، یہ سب ہماری درستگی کا اعلیٰ حصہ ہے. ہمیں زیادہ اس کی طرف توجہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ والوں نے ہمیں یہ چیز دکھائی، خود عمل نہ کر کے بھی بس اللہ تو جانتا ہے، میں قبول کر لیں. شیخ ندی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، فضائل اعمال کے اندر اکثر جگہ پہ لکھتے ہیں کیا کچھ تھے، اللہ نے کیا مقام دیا تھا، کیا درجہ دیا تھا. خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی قبولیت دی ان کو. ہر جگہ اللہ نے قبولیت دی، ہر معاملے میں دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو قطب کا درجہ لا کے اللہ تعالیٰ نے، وہ نہ سمجھ میں آنے والوں کی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ سمجھے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اللہ نے جو درجہ ان کو دیا تھا بہت درجہ دیا. اللہ رب العزت نے ان کی کتاب کو اتنی قبولیت دے دی کہ کتاب اللہ اور حدیث کی بعض کتابوں کے بعد سب سے زیادہ وہی پڑھی جا رہی ہوتی پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا میں، پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں پورے وقت میں، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، چلی جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. خیر، یہ تو ایک قبولیت کی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں. ہر وقت کیا فرماتے تھے؟ مجھ سے آکار کو بھی دعا ہے. کہیں جملہ ختم ہوا، مجھ سے آکار کو بھی دعا میں قبولیت. یعنی اپنے عمل کو کچھ بھی نہیں سمجھنا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو، اور ہم سے دعا کی قبولیت کی بات کر رہے ہیں، ہم سے دعا کی قبولیت بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو معلوم ہے کہ بس اللہ سے تعلق تھا نا، تو بس اللہ والوں کی اپنی بات. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بانی تبلیغ، اللہ نے کیا درجہ دیا، کیا مقام دیا، اللہ نے کیا قبولیت دی. آج جتنے بھی لوگ اس برکت سے جو دین پہ آئے ہیں اور نماز پڑھیں گے اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، اچھے عمل کرتے رہیں گے، کہاں جائے گا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو ایک اچھی سنت کو زندہ کرتا ہے، اچھے عمل کو کرتا ہے، جتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، جتنا اس عمل کریں گے، وہ اس کا سارا درجہ اس کو تو ملے گا عمل کا، لیکن سارا درجہ جس نے پہنچایا ہوگا اس کو ملے گا. اللہ والوں نے جتنے اللہ کو اللہ سکھا دیا، جتنے کریں گے وہ سب درجہ ان کے حصے میں جا رہا ہوگا، ساری نیکیاں. تو ایک مرتبہ جب بالکل حالت بہت غیر ہو گئی، طبیعت خرابی، تو پریشانی حالت میں تھے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کی عیادت کے لیے گئے. کہا میں بہت پریشان ہوں شفیع بھائی. میں نے کیا ہو گیا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں اس ڈر رہا ہوں کہ میں نے جو یہ تبلیغ کی اتنی وہ کیا، اتنا بڑھایا، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں ہے. یہ ہے اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھنا. کہا بھائی الیاس، اگر یہ بات ہوتی تو تم یہ جملہ نہ کہتے، تم تو پھر گھمنڈ کر رہے ہوتے اپنے عمل کے اوپر. یہ جملہ تمہارے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے یہاں قبولیت ہے. تو میرے محترم بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے. یہی زندگی ہے، اسی کا نام اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے. دونوں جہاں کی میرے دوستوں کامیابی، اس دنیا کی کامیابی بھی، اس کے مسائل کا حل بھی یہی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا اور دین کی سمجھ عطا فرمائے.